خواتین و حضرات کو ایک مرتبہ پھر عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ جو ہم نے گفتگو کا سلسلہ جناب مورگن بھٹی صاحب سے شروع کیا تھا، مسیحی مذہب کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کر رہے تھے، تو آج کی یہ آخری قصہ ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم مسیحی مذہب میں طلاق، شادی، نکاح اور دیگر جو معاشرتی احکامات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سے پہلے تمام ایپیسوڈ جو ہے وہ ان کو پسند کیا، اپنی رائے دی، اس میں اپنے سوالات بھی اٹھائے جو کہ بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، کیونکہ مستقبل میں اور بہت معلوماتی مفید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکیں گی۔ جناب مورگن بھٹی صاحب، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے، اور اس میں ہم مسیحی مذہب میں شادی، بیاہ اور طلاق اور معاشرتی دیگر احکامات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر سکیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مسیحی مذہب میں نکاح کی کیا شرائط ہیں، اور کیا کوئی مسیحی مرد یا عورت غیر مسیحی سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ کیا مسیحی مذہب میں ایک سے زیادہ بیک وقت شادی ہو سکتی ہے؟ تو شادی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے جیسے اسلام میں جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو حق مہر دینا لڑکے کی طرف سے ضروری ہوتا ہے، تو حق مہر کے حوالے سے باقی شرائط، تو ان سب کو آپ مختصر الفاظ میں ذرا سمجھیے، بتائیے کہ آپ کے ہاں شادی کا قانون کیا ہے؟ جی ہاں، ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب کے ان خدمات کو میں ہمیشہ سراہتا رہوں گا۔ آپ میں سے کوئی بھی جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ مجھ سے یا ڈاکٹر صاحب سے کسی طرح سے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور تفصیلاً ہم گفتگو کر سکتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں، کسی کے اوپر تنقید نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کو جانیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانیں، اور بہت سی چیزیں جو غلط فہمیاں ہیں مسیحیت کے بارے میں ان کو دور کیا جائے۔ شادی کے بارے میں آج کا سوال جو ہے، شادی ایک پاک بندھن ہے مسیحیت میں۔ سب سے پہلی شادی جو ہے ہمارے خالق خدا نے آدم اور حوا کی باغ عدن میں کی، جی ٹھیک ہے جی، یہ ایک پاک بندھن تھا۔ اس کے بعد خدا نے شادی کے لیے آدم اور حوا یعنی مرد اور خاتون کو پیدا کیا۔ ٹھیک جی، یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے مسیحیت میں جی کہ آدمی اور عورت کے بارے میں شادی۔ عورت کہاں سے؟ آدمی کی پسلی سے نکالی گئی۔ خدا کے پاس بہت مٹی موجود تھی کہ وہ ہوا ایک اور مٹی سے بنا سکتا ہے۔ اگر آدم پیدا کیا جا سکتا تھا، بنایا جا سکتا تھا، ہوا بھی بنائی جا سکتی، لیکن خدا نے اس کی پسلی سے نکالی کہ یہ تیرے جسم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تو عورت کو اپنی مانند محبت کرنا، اس سے جس طرح تو اپنے بدن کو محبت رکھتا ہے اسی طرح تو اس سے بھی محبت رکھنا۔ ٹھیک، اچھا، شادی ایک، جیسے میں نے کہا، ایک پاک بندھن ہے جو کلیسیا و خاندانوں، دونوں خاندانوں کا میل ہے، اور دونوں خاندانوں کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور شادی جو ہے اکثر مسیحوں میں چرچز میں جا کر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حق مہر اور دوسری چیزیں، جہیز جو ہے یہ ہماری ایک علاقائی چیز ہے جہاں پر، جی ایگزیکٹلی، ہاں جی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جہیز نہیں دے سکتے، اس لیے میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ ٹھیک، صحیح، میں اس چیز کے بارے میں جی، یہ کوئی مذہب جو ہے یا دین جو ہے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ اچھا، باقی بیوی ہے آپ کی منکوحہ بیوی، اس کے لیے جس طرح سے آپ اپنے بدن کے لیے اچھی چیز منتخب کرتے ہیں اس کے لیے بھی کیجیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ خوراک آپ جیسے بھی کھاتے ہیں اس کے لیے بھی ویسی ہی دیجیے۔ دوسری بات آگے کہ حق مہر جو ہے ہمارے مسیحیت میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک چیز میں یہاں پر اور بیان کرتا جاؤں کہ ہمارے مسیحیت میں جو باپ کی سائڈ کے اوپر چچا اور تایا، جی، ان کے درمیان ہم شادی نہیں کرتے، یعنی تایا، چچا اور یا پھپھو
پھپھو کے ساتھ ہو جاتی ہے، مطلب اس کے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہاں جی، ہے لیکن ایسا تایا کچھ۔ اور چچا کے جو بچے ہیں وہ آپ cousins ہیں کے وہ بہن آپس بھائی ہیں، وہ ان جنیٹیکلی آپ کے ان میں بہن شادی نہیں ہو بھائی، ان میں سکتی، شادی نہیں لیکن خالہ اور ماموں کے ہاں ہو سکتی ہے. ہاں جی ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بہت سے رشتے ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو جدید سائنس، آپ کا تو تعلق بھی اسی چیز سے ہے، جو بتاتی ہے کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو آگے جا کر بچوں میں منتقل ہوتی اچھا ہیں، وہ اور تو وہ ہو گیا سائنٹیفک پہلو، لیکن مذہبی پہلو یہ ہے کہ آپ کے ہاں صرف تایا اور چچا کے جو بچے ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے، ہاں جی، باقی ہاں کزنز جی، میں بنی پاسبل ہے. اسرائیل میں ٹھیک ہے. بنی اسرائیل میں یہ قانون تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اندر کرتے تھے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، قبیلے کے اندر وہ کرتے تھے، لیکن اب جو جیسے آج کل یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سریان لوگ ہیں، سریانی چرچ جو ہے، یہ تو اسٹرکٹلی منع کرتا ہے تایا چچا کے بارے میں شادی کرنے سے، یہ منع نہیں کرتا، یہ منع کرتا ہے. ہاں جی، کئی جو ہیں ابھی آج کے جو دور حاضرہ ہے، اس میں بہت سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے تایا چچا میں بھی کر لیتے ہیں. اچھا کوئی مسیحی غیر مسیحی شادی کر سکتا ہے؟ دیکھیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم غیر ناہموار جوئے میں نہ جتو. ٹھیک ہے. ناہموار جوئے میں نہ جتو. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی ایسے مذہب میں شادی کرتا ہوں جس کا جو اس کے طور پر میرا مذہب وہ انحراف کرتا ہے، میرا اس کے بارے میں کرتا ہے، تو یہ ایک ناہموار جوا ہے. ہم دو یعنی مختلف مذاہب ہیں یا مختلف تھاٹس ہیں، اکٹھے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. کتنی دیر چلیں گے اس کے بعد کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہو. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ مسیحیت میں جو دوسری شادی ہے بیک وقت دو شادیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں، پولیگیمی نہیں، مسیحیت میں نہیں ہے، سنگل میرج. ہاں جی سنگل میرج ہے. اور طلاق کے بارے میں بڑا واضح چیز ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ طلاق کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم نے یہ سنا کہ مسیحیت میں طلاق نہیں ہوتی، کہ ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، کیونکہ ہمارے جو ہے نا وہ طلاق کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ نہیں ہے، طلاق نہیں ہے، کیونکہ خدا میں نہیں. تو اگر کوئی ایسی صورت بن جائے ان میں نباہ نہ ہو رہا ہو، بالکل ہو جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیفٹی وال بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو ایسا ہوتا ہے آج کل جی کہ جی نہیں، ہاں اتنی ایکسٹریم تک بات پہنچ گئی ہے تو جی ٹھیک ہے، جو ملک کا قانون ہے یہ اجازت دیتا ہے، لیکن مسیحیت میں ایسا قانون موجود نہیں ہے. یعنی جو پہاڑی واز ہے، اس میں میں مختصر بات کر دوں، اس میں جیسے ہم نے ان چیزوں پر بات کر لی ہے، دعا، روزہ، خیرات، خزانہ جمع کرنا، خدا اور املاک، دوسروں کی عیب جوئی، طلاق اور غصہ، جن کے بارے میں بھی خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں جی کہ تم جو اگر جو لکھا ہوا ہے یہ ہے طلاق کے بارے میں، جی یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے. یہ پرانے زمانے کی یعنی پرانے عہد نامے کے بارے میں. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ اب بڑی قابل غور بات ہے، جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا اور کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. تو اس سے صرف ایک صورت ہے، وہ ہے حرام کاری. لکھا ہے اگر کوئی عورت حرام کاری میں جاتی ہے تو اس کا آدمی اس کو طلاق دے دے، اور جب وہ طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ زنا کرے گا. اور اچھا زنا کی مسیحیت میں کیا سزا ہے؟ زنا کی یہ دیکھ لی نہیں، ایک ہوتی ہے نا تادیبی سزا، جو اس کو کوئی عدالت یا مسیحی قانون میں ان کے لیے کیا سزا مقرر ہے؟ دیکھیے کلام مقدس میں تو صاف لکھا ہوا کہ اگر تو نے کسی، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تو نے کسی عورت کو بری نظر سے بھی دیکھ لیا تو تو نے اس کے ساتھ زنا کر لیا. اور زنا کی تو وہی 10 احکام جو ہے خروج 20 باب میں اس کی پہلی 17 آیت وہاں پر لکھا ہوا ہے، حکم ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا.
اس کا مطلب ہے کہ مسیحی مذہب کے مطابق زنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اور نکاح ہی ایک ایسا ہے بندھن پاک بندھن، جس میں مطلب مرد اور عورت رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ریلیشن یا یورپ میں یہاں پہ ہو رہے ہیں بدقسمتی سے، وہ چرچز میں بھی ہو رہے ہیں، ہاں جی، ایک جنس میں بھی ہو رہے ہیں، وہ سارے حرام ہیں. وہ سارے ناجائز ہیں، بالکل وہ منع ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی جی. اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں وہ پاک بندھن میں آئیں. آج جو جسمانی جو تعلق ہے وہ قائم کیا جائے، لیکن اگر پاک بندھن کے بغیر کوئی بھی جسمانی یا جنسی تعلق قائم کیا جاتا وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. بہت اچھا اور جی. زنا کے بارے میں تعلیم جو ہے وہ صاف ہے. بہت اچھا جی، آپ نے سب کی وضاحت کی. اب اس ساری گفتگو کے اختتام پہ ہم چلتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی خاص بات جس پہ ہم نے گفتگو نہیں کی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اہم ہے، آپ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، یا اور کوئی معاشرتی احکامات یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقطہ ہو جس پہ ہم نے ان 6 ساتھ میں بات نہ کی ہو تو آپ کریں. اس کے بعد پھر میرے خیال میں ہم نے بہت مختصراً اور تقریباً ہر چیز کو ہم نے دیکھا ہے. لیکن پھر میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو مزید وضاحت چاہیے جی تو آپ ہمیں ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر سے درخواست ہے کہ کوئی ایسی نفرت اور کدورت کے ساتھ نہیں، محبت، اور یہ ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. جی بالکل بھٹی صاحب، آپ نے بہت درست فرمایا. آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہو، بھٹی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، وہ اس کا جواب بھی دیں گے. اور اس ساری گفتگو میں یا ان 6 اقساط میں اگر کسی جگہ پہ کوئی بھی ایسا سہو یا کچھ بھی کوئی ایسی بات آپ سمجھیں کہ جو آپ لوگوں کو ناپسند ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ حوصلہ افزائی کیجیے، اور اس چینل کو دیکھتے رہیے. مستقبل میں آپ کو اس طرح کے اور مختلف مواقع پہ مختلف شخصیات سے میری کوشش ہوگی آپ کی ملاقات ہوتی رہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی گفتگو پسند آئی ہوگی. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.